السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں انٹرنیٹ کے متعلق کچھ اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں، تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو۔ تو دوستو، میں ہوں سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی ٹی وی۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی ایجاد چند باکمال اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل افراد کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بے پناہ تحقیقات کی اور 1960 کی دہائی میں محدود سطح تک انٹرنیٹ کی رسائی حاصل کر لی۔ پھر جیسی آرٹک لیڈر نے 1962 میں گلوبل نیٹ ورک کی تجویز پیش کی۔ پھر 1962 کے اختتام تک گلوبل نیٹ ورک کو ڈیفنس ڈارپا نے مزید ترقی کی طرف گامزن کیا۔ اس کے بعد لیونارڈ کیلی نروک نے پیکٹ سوئچنگ پر کام کیا، جو کہ انٹرنیٹ کی بنیاد ثابت ہوا۔ لانس رابرٹس نے 1965 میں علاقائی نیٹ کو کیلیفورنیا کمپیوٹر ٹیلی فون لائنز کے ساتھ منسلک کیا۔ 1968 میں مزید ڈیک کینیڈی کی محنت سے ایک BBN کمپنی نے انٹرفیس میسیج پروسیسر کے ذریعے کامیاب ٹیلی گرام بھیجا۔ اس وقت انٹرنیٹ کو آرپا نیٹ کا نام دیا گیا اور یہ سروس 1969 میں باقاعدہ طور پر آن لائن کی گئی۔ یہ سروس ابتدا میں BBN کمپنی اور دیگر سائنسدانوں نے زیر نگرانی رہی۔ پھر اس کے بعد 1971 میں انٹرنیٹ کے لیے مختلف شخصیات نے اپنی خدمات پیش کی۔ تاریخ میں سب سے پہلے چارلی کلائن نے انٹرنیٹ استعمال کیا۔ ابتدا میں انٹرنیٹ کو صرف اور صرف ماہرین کمپیوٹر، انجینئر، سائنسدانوں اور لائبریرین استعمال کرنا جانتے تھے، لیکن بعد میں بتدریج انٹرنیٹ تک لوگوں کی رسائی بڑھتی گئی، کیونکہ پہلے انٹرنیٹ زیادہ دوستانہ یا تفریح آمیزہ نہیں تھا۔ صرف پیشہ ور افراد ہی اپنے پیشے کے متعلق ہی معلومات حاصل کرتے تھے۔ 1972 میں ہی آرپا نیٹ کی جانب سے ای میل میں پیش رفت حاصل ہوئی اور ٹیلی ٹائپ لنک کے لیے ایڈ کی علامت تجویز کی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ تقریباً 1972 کے جنوبی مغربی ریاستوں مڈل ایٹلانٹک اسٹیٹس اور برطانیہ میں نیشنل نیٹ ورک عروج پر پہنچا۔ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھی آٹومیٹڈ کیٹلاگ اور نیٹ ورکنگ کامیابی سے حاصل کر لی گئی، لیکن یہ نیٹ ورکنگ کی بالکل ابتدائی صورتحال تھی، حتیٰ کہ 1986 کے بعد نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے خصوصاً ای میل اور دیگر شعبہ جات میں اپنی خدمات پیش کی اور خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لی، جس سے پوری دنیا میں خصوصاً ترقی یافتہ ممالک نے خوب استفادہ کیا اور تمام اداروں کے اہم ڈپارٹمنٹس کو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ 1991 میں پہلی بار فرینڈلی انٹرفیس انٹرنیٹ پر یونیورسٹی آف مینیسوٹا نے پیش کیا اور چند سالوں ہی میں انٹرنیٹ کی دنیا کو کافی حد تک مزید وسعت حاصل ہوتی گئی۔ گرافیکل براؤزر 1993 میں مارک اینڈرسن اور اس کے ساتھیوں نے مزید محنتوں سے اپ گریڈ کیا گیا۔ پھر یکے بعد دیگر نئے اور تیز ترین براؤزر اور مائکروسافٹ اور انٹرنیٹ ایکسپلورر بھی جدید ترین ہوتے گئے۔ پھر 1994 میں باقاعدہ ورلڈ وائڈ ویب کو پروموٹ کیا گیا اور پھر دنیا میں انٹرنیٹ کی مدد سے ایک جدید ٹیکنالوجی چھا گئی، جس کی بدولت آج پوری دنیا کے ممالک اور ان کے افراد ایک دوسرے سے ہر لمحہ باخبر اور رابطہ میں ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ایک وسیع ترین کاروبار کی شکل اختیار کر گیا اور انٹرنیٹ کو تمام ٹیکنالوجیز میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہو گئی، جس میں نان ٹیکنیکل کمیونٹیز، سوشل نیٹ ورکنگ نے خاطر خواہ ترقی کر لی اور لوگوں کے رجحانات فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ایمو، یوٹیوب وغیرہ کی طرف بڑھ گئے اور دنیا تیز ترین مواصلاتی اور معاشی روابط میں ترقی کرتی گئی۔ المثل اب انٹرنیٹ کی بدولت پوری دنیا ایک ایسا سماجی معاشرہ دکھائی دیتی ہے جو ہر وقت ایک دوسرے سے باخبر ہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کو خود محسوس کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو۔ تو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔